اس کورس کا نام ہم نے رکھا ہے مسائل خواتین کورس۔ تو وضو کے دوران، مطلب بندے نے وضو کیا ہے، بی بی نے وضو کیا ہے، تو وضو کے دوران خون نکل آئے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس حوالے سے یاد رکھیے گا، خون، پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس کے بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس جگہ کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، تو وضو جاتا رہے گا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ کہیں بھی آپ کو رگڑ لگی، چوٹ لگی اور خون نکل آیا، کٹ لگ گیا، خون نکل آیا، اور جہاں سے خون نکلا وہاں سے آگے بہہ گیا، تو جس جگہ کا غسل میں یا وضو میں دھونا فرض ہوتا ہے وہاں پہنچ گیا، مطلب اپنی جگہ سے نکل کر دوسری جگہ تجاوز کر گیا، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رگڑ لگتی ہے، جب رگڑ لگتی ہے نا تو صرف خون چمکتا ہے، لیکن وہ رگڑ اتنی لمبی چوڑی ہوتی ہے کہ وہاں سے اپنی دوسری جگہ نہیں جاتا، تو صرف خون چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہ دیکھ لیجئے گا کہ اب ہمیں تجربہ ہونا چاہیے کہ خون دوسری جگہ چلا گیا ہے یا نہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زخم بہت بڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، زخم بڑا ہے اور اس کے اندر سے پیپ وغیرہ وہ چمک رہی ہے، مطلب نظر آ رہی ہے، اور وہ نکلے بھی تو وہ زخم کے اندر ہی رہتی ہے، اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ بعض اوقات زخم لگا اور وہ بھی بہا نہیں، تو آپ نے صاف کر لیا، پھر نکلا پھر صاف کر لیا، پھر نکلا پھر صاف کر لیا، پھر نکلا پھر صاف کر لیا، تو آپ سمجھیں کہ بس ابھی تک تو بہا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر اتنا نکل آیا کہ اگر نہ پوچھتے تو وہ بہہ جاتا تو بھی وضو ٹوٹ گیا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کلی کرتے ہیں تو منہ میں خون ہوتا ہے، تھوک سے پتہ چلتا ہے کہ خون نکل آیا، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر وہ خون تھوک پر غالب ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب ہمیں کیسے پتہ چل جائے گا کہ خون غالب ہے، مطلب تھوک زیادہ ہے یا خون زیادہ ہے؟ تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ غلبہ کی شناخت یہ ہے کہ اگر تھوک کا رنگ سرخ ہو جائے تو خون غالب سمجھا جائے گا اور وضو ٹوٹ جائے گا، اور یہ تھوک پھر ناپاک بھی ہے، یعنی کپڑے کو لگی تو کپڑا بھی ناپاک ہو جائے، اور اگر تھوک زرد ہو تو پھر تھوک غالب ہے، نہ وضو ٹوٹے گا اور یہ نہ تھوک ناپاک ہے۔ اس طرح انجیکشن لگوایا کسی نے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا یاد رکھیے گا، میں انجیکشن سے وضو ٹوٹنے کا کہہ رہا ہوں، انجیکشن سے روزہ ٹوٹنے کا نہیں کہہ رہا، اصل میں مکسنگ ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ گوشت میں انجیکشن لگایا تو عموماً وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ گوشت میں انجیکشن لگانے سے خون نہیں نکلتا نا، بالفرض وہاں بھی اگر خون نکلا اور بہنے کی مقدار ہے تو ٹوٹ جائے گا۔ اور نس کا انجیکشن تو یہ تو کنفرم ہے کہ اس میں ٹوٹ جائے گا، کیونکہ نس میں انجیکشن جیسے ہی لگتا ہے تو فوراً خون جو ہے وہ سرنج میں چلا جاتا ہے، تو اب یہ کنفرم ہو گیا کہ خون اپنی جگہ سے نکل آیا اور بہہ گیا، لہذا وضو ٹوٹ گیا۔ دکھتی آنکھ سے جو آنسو بہا وہ ناپاک ہے اور وضو بھی توڑ دے گا۔ دکھتی آنکھ، ایک ہوتا ہے خوف خدا میں رونا یا لڑائی جھگڑے کی وجہ سے رونا یا کسی پریشانی کی وجہ سے رونا، وہ نہیں، دکھتی آنکھ، یہ آنکھ کی بیماری ہوتی ہے، تو آنکھ کی بیماری کی وجہ سے جو خون نکلتا ہے، جو آنسو نکلتے ہیں وہ ناپاک ہیں اور وضو بھی توڑ دیں گے۔ اب اس کو بعض اوقات یہ دکھتی آنکھ کو کپڑے سے اپنے دامن سے صاف کرتی رہتی تو وہ کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔
جو رطوبت انسانی بدن سے نکلے، یہ بات یاد رکھیے گا، جو رطوبت انسانی بدن سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ ناپاک نہیں۔ مثلا خون یا پیپ بہہ کر نہ نکلے یا تھوڑی کہہ کہ منہ بھر نہ ہوئی، ظاہر ہے وضو نہیں ٹوٹے گا تو وہ خود بھی پاک ہی ہے۔ پاک کا مطلب صرف یہ ہے کہ جس کپڑے کو لگے گی وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ چھالا وغیرہ تھا، اس کو پھوڑ ڈالا یا کسی صورت میں اس کا پانی بہہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر پانی نہیں بہا ویسے یہ چھالا تو پھر وضو نہیں ٹوٹا۔ ناک صاف کی، اس میں سے جمع ہوا خون نکلا، وضو نہیں ٹوٹے گا، اور بہتر یہ ہے ان باتوں میں کہ وضو کر ہی لے۔ اچھا، کیسے کب وضو ٹوٹتا ہے؟ یہ باتیں وضو کی ہو رہی ہیں، روزے کی نہیں ہو رہی۔ منہ بھر کے کھانے، پانی یا صفرا یعنی پیلے رنگ کا کڑوا پانی کی منہ بھر کے ہو تو وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اور منہ بھر کی تعریف کیا ہے؟ جو قے تکلف کے بغیر نہ روکی جا سکے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قے گلے تک آتی ہے اور بندہ اس کو آرام سے روک لیتا ہے، ٹھیک ہے، آرام سے روک سکتا ہے، لیکن بندہ اس کو کہتا ہے تو اس کو پھینک ہی دیں، تو وہ منہ بھر نہیں ہے۔ جس کو تکلف کے بغیر یعنی کوشش کے بغیر نہ روکی جا سکے وہ منہ بھر ہے۔ اور منہ بھر کے پیشاب کی طرح ناپاک ہوتی ہے، یعنی اس کے چینٹوں سے اپنے کپڑے اور بدن کو بچانا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک دن کے دودھ پیتے کا بچہ جو ہوتا ہے اس کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہے جس طرح عام لوگوں کا۔ بیبیوں نے ذہن بنایا ہوا نہیں یہ تو ابھی روٹی کھاتا ہے، او نہیں روٹی نہیں کھاتا، اس کا لہٰذا پیشاب ناپاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بیویاں سمجھتی ہیں کہ کپڑوں کو لگ بھی جا، خیر ہے یہ تو بھی چھوٹا سا بچہ ہے۔ اسی طرح دودھ پیتے بچے نے دودھ ڈال دیا اور وہ منہ بھر ہے، یہ بھی پتہ چل جاتا ہے بچے ہے، تو وہ بھی پھر پیشاب کی طرح ناپاک ہی ہے جو بچہ دودھ پھینکتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچہ دودھ ابھی حلق سے نیچے اترا تو فوراً ہی کیا آ گئی، تو اس کا معاملہ الگ ہے۔ جو معدے سے آیا اس کی بات ہو رہی، اور یہ بیویوں کو عموماً پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا، وضو کے بارے میں شک پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں دھویا ہے یا نہیں دھویا، ٹھیک ہے، یا یہ شک پڑ سکتا ہے پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر تو پہلی مرتبہ زندگی میں یہ شک پڑا ہے کہ بندہ بیٹا وضو کر رہا ہے، وضو کرتے کرتے خیال آیا میرا خیال میں ابھی میں نے ہاتھ نہیں دھوئے یا میں نے سر کا مسح نہیں کیا، ٹھیک ہے، اگر پہلی مرتبہ ہے تو اس کو دھو لیجئے۔ اور اگر اکثر شک پڑتا رہتا ہے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شیطان وسوسے دیتا ہے۔ اور آپ باوضو ہیں تو وضو کی حالت میں آپ سے کسی نے پوچھا وضو ہے نماز پڑھیں، آپ نے کہا میں پتہ نہیں، میرا خیال میں پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں، مجھے شک ہے، تو شک سے وضو نہیں ٹوٹتا، پھر وضو برقرار ہی رہے۔ اس طرح سونے سے وضو ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کے اعتبار سے 10 انداز بیان کیے گئے ہیں کہ جن سے وضو نہیں ٹوٹتا، وہ 10 انداز جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ نیند سے وضو ٹوٹنے کی 2 شرطیں ہیں، دونوں سرین اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہوں۔ نمبر 2، ایسی حالت پر سوئی کہ جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو، یعنی بے سود ہو کے لیٹ گئی جی، بندہ اس طرح غافل ہو کے سو جاتا ہے۔ جب یہ دونوں شرطیں جمع ہوں، یعنی سرین بھی اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہوں اور ایسی حالت میں سوئی کہ جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو، تو ایسی نیند وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اگر ایک شرط پائے گی دوسری نہیں پائے گی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔
اب وہ 10 انداز بیان کر دیں گے جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کرسی پر، ریل میں یا بس کی سیٹ پر بیٹھ کر بعض لوگ سو جاتے ہیں۔ کس طرح سوتے ہیں؟ اس طرح بیٹھنا کہ دونوں سرین زمین پر ہوں اور دونوں پاؤں ایک طرف پھیلائے ہوں، مطلب پاؤں لمبے کر کے بیٹھے، اب وہ ادھر ادھر گرنے کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا، بالکل فکس ہو کے بندہ بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سو جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح بیٹھنا کہ دونوں سرین زمین پر ہوں اور پنڈلیوں کو دونوں ہاتھوں کے حلقے میں لے لے، خواہ ہاتھ زمین وغیرہ پر یا سر گھٹنوں پر رکھ لیں۔ اب یہ اس طرح بیٹھا رہا یا بیٹھی رہی کہ سرین زمین پر جمے ہوئے ہیں اور گھٹنے کھڑے ہیں، اور ہوتا ہے نا بعض کو تو بیٹھے ہوتے ہیں، عموماً مرد بیٹھتے ہیں کہ اچھے طریقے سے گھٹنوں کو پکڑ کے سائڈ میں ہلکا لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ 4 زانوں یعنی پالتی چوکڑی مار کر بیٹھے، خواہ زمین پر یا تخت یا چارپائی وغیرہ پر۔ چوکڑی مار کر بیٹھے ہیں تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، مطلب چوکڑی مار پر بیٹھے بیٹھے سو گئے، اونگ آ گئی تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اور وہ نہ ہو کہ چوکڑی مار کے بیٹھے دھڑام سے گرے، بولا نہیں ابھی تو چوکڑی میں بیٹھا تھا میں تو گرا ہی ہوں نا، پھر ٹوٹ جائے گا۔ ننگی پیٹھ پر سوار ہو، مطلب یہ ہے کہ جانور پر سوار ہے، جانور کے ننگی پیٹھ پر، اور جانور چڑھائی پر چڑھ رہا ہے یا راستہ ہموار ہے تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا، اس صورت میں اگر عورت کو نیند آ گئی۔ ہاں، تکیہ سے ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھی کہ سرین جمے ہوئے ہوں، اگرچہ تکیہ ہٹانے سے گر پڑے گی۔ میں تکیہ سے ٹیک لگا کے بیٹھی کہ دونوں سرین زمین پر جمے ہوئے، اس انداز سے بیٹھی کہ ادھر ادھر مطلب گرتی نہیں ہے۔ ہاں، تکیہ نکالے تو گر جائے وہ علیحدہ بات ہے۔ تو اس طرح بیٹھنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا اگرچہ نیند آ جائے۔ کھڑی کھڑی سو جائے قیام کے اندر، بعض اوقات نماز تسبیح پڑھتے ہوئے نیند آ گئی، یا رکوع کی حالت میں، نماز تسبیح میں ہی ایسا ہوتا ہے، ورنہ تراویح میں تو آج کل خیر سٹائل ہی الگ ہوتا ہے، وہ تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سونے کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ بہرحال پھر بھی اگر کسی کو نیند آ گئی نماز کی حالت میں تو وضو نہیں ٹوٹے۔ سنت کے مطابق جس طرح مرد سجدہ کرتا ہے اس طرح سجدہ کرے کہ پیٹ رانوں اور بازو پہلوؤں سے جدا ہوں۔ اگر اس طرح مرد سجدہ کر رہا ہے تو اس میں بھی سو جانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، یہ نماز کے اندر ہوں یا نماز کے علاوہ ہوں، یہ صورتیں، یہ جو انداز بتائیں، جان بوجھ کر سوئے یا بھول کر سو گیا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن کسی نے نماز کے اندر اس طرح سو گیا اور بھولے سے پورا رکن ہی گزر گیا تو اس کا اعادہ ضروری ہے، یعنی اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے۔ اب سونے کے وہ 10 انداز جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی، آپ کی سبحان اللہ کی آواز تو بہت زبردست آتی ہے۔ آپ پوچھ رہا ہوں کہ بات سمجھ آ گئی، تو ابھی بات کی جواب نہیں ہے۔ سونے کے وہ 10 انداز جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، اکڑوں یعنی پاؤں کے تلووں کے بل اس طرح بیٹھی ہو کہ دونوں گھٹنے کھڑے رہیں، یعنی سرین زمین پر نہ ہو، پیٹھ کے بل لیٹی ہو جس طرح عموماً ہم لیٹ جاتے ہیں۔ پٹ یعنی پیٹ کے بل لیٹی ہو، دائیں یا بائیں کروٹ لیٹی ہو، ایک کوہنی پر ٹیک لگا کر سو جائے، بیٹھ کر اس طرح سوئی کہ ایک کروٹ جھکی ہو جس کی وجہ سے ایک یا دونوں سرین اٹھے ہوں۔ اصل معاملہ وہ 2 شرطوں والا ہی ہے کہ وہ دونوں شرطوں میں سے اگر دونوں پائی جا رہی ہیں، ایک تو یہ کہ دونوں سرین اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہوں، اور دوسرا یہ غافل ہو کر سونے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ ننگی پیٹھ پر سوار ہو اور جانور پستی کی جانب اتر رہا ہو، یعنی نیچے کی طرف اتر رہا ہو،
تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر سرین اچھی طرح جمے ہوئے نہیں ہوتے. اوپر کی طرف چڑھ رہا ہو تو سرین اچھی طرح جمے ہوتے ہیں. نمبر 8، پیٹ رانوں پر رکھ کر دو زانوں اس طرح بیٹھے کہ اس طرح بیٹھے سوئی کہ دونوں سرین جمے نہ رہیں. چوکڑی مار کر اس طرح بیٹھے کہ سر رانوں یا پنڈلیوں پر رکھا ہوا ہو. جس طرح عورت سجدہ کرتی اس طرح سجدہ کے انداز پر سوئی کہ پیٹ رانوں اور بازو پہلوؤں سے ملے ہوئے ہوں یا کلائیاں بچھی ہوئی ہوں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. بہرحال اس طرح کی نیند آ جائے تو وضو کر لینا بہتر ہے، لیکن جو انداز جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ تو پھر کنفرم ہے کہ اس سے ٹوٹ گیا. اچھا، یہ سرین اٹھے ہوئے ہیں تو اس طرح ہوتا کیا ہے پھر؟ کیونکہ یہ یقین ہوتا ہے، یقین کے قریب قریب سمجھیں کہ ہوا خارج ہوگی. ظاہر بندے کو تو پتہ نہیں چلے گا، تو اس لیے وضو کو دوبارہ کرنے کا حکم دیا. اگر کسی نے نماز کے اندر کہا لگایا اس طرح کہ آس پاس والوں نے سنا، بعض وقت بھی بچیاں ہنس پڑتی ہیں تو اتنی آواز سے ہنس پڑی کہ دوسروں نے آواز کو سن لیا نماز کے اندر، ٹھیک ہے، تو نماز بھی گئی اور وضو بھی گیا. اور اگر اتنی آواز سے ہنسی کہ صرف خود سنا تو نماز چلی گئی، پھر بھی وضو بھی باقی ہے. اور صرف مسکرائی کہ ہونٹوں سے پتہ چل رہا ہو کہ یہ ہنس رہی، نہ خود نے سنا ہنسنے کی آواز اور نہ ہی کہ دوسرے نے سنا، تو اس سے نہ نماز جائے گی نہ وضو جائے گا. اب چند اور باتیں جو وضو کو توڑ دینے کے متعلق ہیں. انسان کی دونوں شرمگاہوں سے کوئی بھی چیز نکلی، پیشاب، پخانہ، منی، کیڑا یا پتھری، مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلیں تو وضو جاتا رہے گا. اچھا، بعض صورتیں ایسی بھی ہوں گی جس طرح منی کی صورت بیان کی ہے تو اس سے غسل بھی فرض ہو جائے گا، وہ انشاءاللہ آگے بات آئے گی. مرد یا عورت کے پیچھے سے معمولی سی ہوا بھی خارج ہوئی تو وضو ٹوٹ گیا. بعض یہ بیان کرتے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک بدبو نہ آئے اس وقت تک نہیں ٹوٹتا. ایسی بات نہیں ہے. ہاں، مرد یا عورت کے آگے کے والے مقام سے اگر ہوا خارج ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹتا. بے ہوش ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں خنزیر کا نام لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ غلط بات. خنزیر کا نام لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. دوران وضو اگر ریح خارج ہو یا کسی سبب سے وضو ٹوٹ جائے تو نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا. پہلے دھلے ہوئے اعضاء بے دھلے ہو گئے، کیونکہ جو چیز پورے وضو کو توڑ دیتی ہے وہ آدھے کو تو بدرجہ والا توڑ دے گی نا. بے وضو قرآن کریم کو یا کسی آیت کو چھونا حرام، اور ترجمہ قرآن کو چھونے کا بھی یہی حکم کہ بغیر وضو نہیں چھو سکتے. ہاں، قرآن پاک کی آیت کو بغیر چھوئے زبانی بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں. اب آخر پہ اس کلاس کے حوالے سے میں یہ عرض کر دوں کہ بعض معذور ہوتے ہیں. معذور کے حوالے سے کہ معذور جو ہے اس کے لیے کیا حکم ہے. پہلے تو یہ سمجھ لینا کہ معذور ہوتا کون ہے. ہمارے ہاں جس کی ٹانگ ٹوٹی ہو وہ معذور نہیں، یہاں وہ معذور نہیں ہے. یہاں معذور سے مراد یہ ہے کہ کسی کا وضو برقرار نہ رہتا ہو، کسی کا وضو برقرار نہ رہتا ہو، یعنی کسی کو قطرے آتے ہیں یا ہوا خارج ہونے کا مسئلہ ہے، زخم بہنے کا مسئلہ ہے کہ زخم سے خون نکلتا ہی رہتا ہے. بعض اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، بعض کو ایسی پرابلم ہوتی ہے. بعض کی آنکھ دکھتی ہے اور آنکھ سے پھر آنسو بہتے رہتے ہیں. مطلب کوئی ایسا مرض ہے کہ وہ مسلسل جاری رہتا ہے. تو اس انداز سے جاری رہا کہ ایک نماز کے وقت میں شروع سے لے کر آخر تک
ایک وقت گزر گیا کہ وضو کے ساتھ نماز فرض ادا نہ کر سکے، اتنا بھی ٹائم نہیں ملا کہ عصر کی نماز کا جس طرح وقت شروع ہو جاتا ہے تو ادھر وضو کیا اور بیٹی کہ پھر وضو ٹوٹ گیا، پھر بیٹھی، پھر وضو ٹوٹ گیا، پھر وضو کیا، پھر ٹوٹ گیا، پھر وضو کیا، پھر ٹوٹ گیا، تو مطلب اتنا بھی ٹائم نہ ملا کہ صرف فرض ہی پڑھ سکتی، یعنی نماز فرض بھی نہیں ادا کر سکی، یا مرد ہو تو صرف نماز فرض بھی ادا نہیں کر سکا، تو ایسی صورت میں وہ معذور شمار کی جائے گی۔ تو جو معذور ہوتا ہے اس کو ایک وضو سے اس وقت کے اندر جتنی نمازیں، یعنی مثال کے طور پہ ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا معذور نے، تو اب ظہر کی نماز کا وقت جب تک رہے گا 3، 3:30، 4، 4:15 بجے تک یا 4:30 بجے تک، جب بھی ٹھیک ہے اس وقت تک اس وضو سے وہ جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ مثال خون آتا رہتا ہے یا وضو ٹوٹتا رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس سبب سے پھر وہ معذور ہو چکا ہے، لہذا اس کا وضو برقرار رہے گا۔ اچھا، اس کا یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ بعض بیویوں کو استحاضہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ استحاضہ مطلب حیض کے علاوہ جو خون آتا ہے، حیض اور نفاس کے علاوہ جو بیماری کا خون ہوتا ہے کہ خون جاری ہے، لگاتار جاری ہے، تو وہ بھی معذور شمار کی جائے گی۔ تو معذور کو یہ اجازت ہے کہ ایک مرتبہ اس نے وضو کر لیا، مثال کے طور پہ ہوا خارج ہونے کا مسئلہ بار بار ہوتا ہے، اب اس کو معذور قرار دے دیا گیا۔ اب ہم بھی معذور خود اپنے آپ کو سمجھ لیں، ایسا نہیں ہے، اس حوالے سے شرعی رہنمائی لے لینی چاہیے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو مجھے بتایا جائے کہ میں معذور ہوں یا نہیں۔ اگر تو کلیئر ہو جائے کہ آپ معذور ہیں، تو ظہر کی نماز کا وقت 12 بجے شروع ہوتا ہے، تو 12 بجے آپ وضو کر لیں۔ تو جس عذر کی وجہ سے آپ معذور ہیں وہ عذر اب اگلی نماز تک جتنی بار بھی آپ پر لاگو ہوگا اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، آپ معذور تو ہیں ہوا خارج ہونے کے اعتبار سے، آپ نے وضو کیا اور اسی گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد ہوا تو خارج ہوتی رہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو برقرار ہے، لیکن خون نکل آیا تو یہ الگ ایک سبب ہے وضو کے ٹوٹنے کا، اور اس سبب سے آپ معذور نہیں ہیں، لہٰذا اب وضو ٹوٹ گیا، آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تو حدث کے مطلب عذر کے حوالے سے جو بھی بات سمجھ میں آئے وہ اچھی بات ہے، جو نہ سمجھ میں آئے اس کا پوچھنا ضروری ہے، بغیر پوچھے اس کو اسی طرح ہی ذہن بنا کے اپنے طور پر ہی اس کو معذور سمجھتے رہنا یا معاملات کو لے کے چلتے رہنا، یہ درست نہیں ہے۔ تو آج یہ ہماری مسائل خواتین کورس کی چوتھی کلاس ہوئی، جس میں وضو کے احکام، وضو کے مسائل کو ہم نے شیئر کیا۔ اب کل انشاءاللہ عز و جل اس کلاس کو جب لے کے چلیں گے تو اس میں غسل اور غسل کے دیگر مسائل، کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے، کن چیزوں سے مطلب کون کون سی چیزیں غسل کے لیے ضروری ہیں، وہ ساری کل انشاءاللہ عز و جل ہم ڈسکس کریں گے۔ اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے جو سوالات ہیں وہ آپ نوٹ کر کے لائیے گا، نوٹ کر کے پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کے وہ سوالات لیے جائیں گے، ان کا جواب بھی عرض کیا جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جس کو یہ پوری کلاس ابھی دیکھیں نا، مسائل خواتین کورس کی پہلی، دوسری، تیسری کلاس اگر کوئی سننا چاہے تو آج کل چونکہ ہمارے ہاں انٹرنیٹ کا دور ہے تو یوٹیوب کے اوپر ہمارا یہ تینوں کلاسیں موجود ہیں مسائل خواتین کورس کے نام سے۔ آپ مسائل خواتین کورس لکھیں تو بھی، وگرنہ محمد امجد رضوی کے نام سے آپ یوٹیوب پہ اگر سرچ کریں گے تو اس میں بھی یہ کورس جو ہے وہ شو ہو جائے گا، تو آپ ان کو سماعت کر لیجئے۔ انشاءاللہ یہ کلاس بھی آج اپلوڈ ہو جائے گی، تو اس کو بھی آپ دوبارہ سماعت کرنا چاہیں یا دیگر ہمارے جتنے بھی کورسز ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے یوٹیوب پر موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔